الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا اے لوگو ڈرو اپنے رب سے الذی وہ ذات پاک خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا ہے من نفس واحدۃ ایک جان سے وخلق منہا زوجہا اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا وبث اور پھیلا دیے منہما ان دونوں سے رجالا کثیرا بہت سے مرد و نسان اور عورتیں واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے الذی وہ ذات پاک تساءلون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو جس کے ذریعے والارحام اور رشتوں ڈرتے رہو رشتوں کی نزاکت سے. ارحام رحمی یعنی رشتوں کے رحم سے ریلیٹڈ جو رشتے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتے ہیں، یعنی خونی رشتے ہوں تو ان سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا بے شک اللہ ہے تم پر ہر وقت نگران. سورہ نساء میں آپ پڑھیں گے اب اور خواتین کے حوالے سے عورت کے حقوق جس کو ہم کہتے ہیں ساری باتیں اس کے اندر درج ہیں، اور یہ کہ نساء جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت دی ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے جو بھی فیصلے ہوتے قوانین ہوتے وہ انتہائی انصاف کے اوپر بنے ہوئے ہوتے ہیں. کہتے ہیں سب سے پہلے جو خطاب دیا گیا ہے وہ لوگوں سے، ابتدا اس طریقے سے کی گئی صورت کی، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو وہ ذات پاک جس نے تم سب کو پیدا کیا. اور کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا، یعنی وہ ایک جان وہ آدم کو اللہ نے جو پیدا کیا اسے پیدا کیا اس کا جوڑا، یعنی اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سیل ہے اور اللہ نے اسی کے اندر وہ خاصیت رکھی ہے میل فیمیل، اسی سے نکلتا ہے مرد اور عورت، اور اسی سے اللہ نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے انسان کو. وہ ایک سیل سے وہ بنتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، اس سے اس کا جوڑا بھی پیدا ہوتا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. جب دونوں ایک ہی جیسے ہیں ایک ہی چیز کے پیدا ہوئے نفس واحدہ ہیں تو اس میں پھر برتری ایک دوسرے کو کس چیز پر ہے، اور ویسے بھی نہیں ہے برتری. تو برتری کا تو معیار اللہ ہی سجیسٹ کرتے ہیں، جیسے قرآن نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ وہ جو متقی ہے. اور پھر یہاں پہ کہا کہ ان پھیلا دیا ان دونوں سے، وہ نر اور مادہ جو پیدا ہوئے ان دونوں سے مزید آگے ساری نسلیں پروان چڑھی، بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں اللہ نے پھر پیدا کیے. یعنی یہ کہ اس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ابتدا کی ہے، تخلیق کی، اور آگے بھی مزید اس طرح سے کہ وہ پھیلتے چلے گئے. تو کہتے ہیں اللہ سے ڈرو وہ ذات پاک کہ جس کا تم ایک دوسرے کو جس کے ذریعے سے سوال کرتے ہو. یعنی آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے آپ ہی کرتے کام. تو یہ ہم اللہ کے لیے سوال کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کے نام کو بیچ میں لا کر جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بات کے اندر جو ہے وہ طاقت پیدا ہو جاتی، وہ بات جو ہے وہ لوگ بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں. اس کے اندر بس یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے جب بات کی ہے تو اسی لیے آپ دیکھیں جو سائل بھی ہوتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے اللہ کے لیے دے دو، اللہ کے واسطے دے دو. تو بندہ جو ہے وہ ایک اللہ ہی کی تو ذات ہے، جب اپنے اوپر تسلیم کرتا ہے تو اس کے مطابق پھر چلے گا بھی. یعنی جب وہ کہہ رہے کہ میں اللہ کا، تو اللہ کی جب رسپیکٹ ہے اس کو تو اللہ کے حکم کے مطابق پھر وہ اللہ کے اگینسٹ بھی نہیں جائے گا. یعنی اچھا یہ بتایا، اور اس کے بعد کہا کہ ڈرو رشتے ناتوں سے، یعنی جو رشتے ناتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ڈرو کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے رحمی رشتے بنا دیے ہیں تو ان کا تم جو ہے وہ کیا کر رہے ہو ان کے ساتھ. آج وہ جو خونی رشتے ہیں جو پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کو تمہاری اولادیں بنایا اور رشتوں ناتوں میں تم کو بانٹ دیا، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، تو ان کے معاملے میں بھی ڈرو. جیسا کہ اولی القربا کی بات آتی ہے قرآن میں قرابت داروں کے بارے میں، تو اسی طرح سے یہاں پہ کہا کہ ان کے حوالے سے بھی ڈرو. اللہ تم پر کوئی شک نہیں کہ اللہ تم پر نگران ہے. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اب انسان کو کریٹ کر دیا ہے، جو رشتوں میں جو سوسائٹی میں اس کو تشکیل دی ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ ان کا لحاظ کرے سب سے زیادہ. آگے کہتے ہیں آیت نمبر 2 وَآتُوا الْيَتَامَىٰ اور دے دو یتیموں کو اموالہم ان کا مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ اور مت بدلو برے مال کو بالطیب اچھے مال سے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ اور مت تم کھاؤ ان کے مال،
الام والیکم اپنے مالوں کے ساتھ، انہو کانا بے شک یہ ہے، ہوبن کبیرہ بہت ہی بڑا گناہ. اب کہتے ہیں یتیموں کو ان کا مال دے دو اور گندا مال اچھے مال سے مت بدلنا. اچھا یتیم کے مال کی بات آ گئی تو رحمی رشتوں سے متعلق کہا تھا نا ڈرو. تو اب کہتے ہیں کہ جو رحمی رشتوں کے بارے میں تم ڈر رہے ہو، تم نے سوچنا ہے، غور کرنا ہے، تو اس میں اب یتیم آئیں گے تمہارے رشتہ داروں میں. تو کہا یتیم کو ان کا مال دے دو اور ان کو جو ہے ان کے ساتھ ناجائز سلوک نہیں کرنا. جیسا کہ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتامہ کے بارے میں، تو کہہ دیجئے کہ اصلاح جو ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے. ان کے معاملے میں بہتری کرنا، کسی بھی طرح سے اصلاح کرنا وہی اچھا ہے. اور اگر ان تخالطوہم فاخوانکم، اور اگر تم ان کے مالوں کو ملا لو تو تمہارے بھائی ہوں گے. اور واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تو اصلاح کرنے والے اور مفسد فساد کرنے والے دونوں کو جانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر یہ رعایت دے دی اور آگے یہ بھی کہا کہ اگر اللہ چاہتے تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتے. چلیے، تو اس سے پتہ چلا کہ یتیم کے حوالے سے جو سوال اٹھا ہے وہ اسی لیے اٹھا کیونکہ وہ معاشرے کا ایک پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے، ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے. تو جب قرآن ظاہر اترا ہے اور رسول موجود ہے تو لوگوں نے ظاہر اس بارے میں سوال کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اور اس صورت میں آپ یتامہ کی، یتام یعنی یتیم، ان کے بارے میں آپ کچھ اور باتیں پڑھیں گے جس میں یتام النساء، یتیم کہتے ہیں بے سہارا کو. تو عورتیں جو بے سہارا ہوتی ہیں ان کو یتام النساء کی ٹرمنالوجی قرآن نے دی ہے. یہ آیت نمبر 220 آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ بقرہ کی، اس کے اندر یہ سوال جو اٹھا تھا تو اس پہ کہا گیا کہ ان کے معاملے میں آپ اصلاح کریں گے. اور اللہ چاہتے تو تم پر تکلیف ڈال دیتے، تو اللہ غلبے والے حکمت والے. لہٰذا یہاں پہ کہتے ہیں ان کے برے مال کو اچھے سے مت بدلو. ان کا مال اچھا ہے، ان کی کوئی پراپرٹی ہے، ان کا کوئی بزنس ہے، جو بھی اگر اس کے ماں باپ چھوڑ کے گئے تو بعد میں آپ اس کو ہڑپ کر جاؤ. تو کہا کہ یہ سلوک ان کے ساتھ مت کرنا، اللہ کو فساد کرنے والے اور اصلاح کرنے والوں کی خوب خبر ہے. اور یہ بھی کہ ان کے مال ہڑپ مت کرو اپنے مالوں کی طرف، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہوگا. اچھا پھر کہتے ہیں ملا تو لیں گے نا، یعنی وہ مل کر دونوں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس سے ارن کر رہے ہیں، لیکن وہ اس حد تک ہی جتنا حق بنتا ہے، اس پہ جتنی محنت ہے ان کی وہی. اور دوسرا یہ کہ اگر کھانا پکا رہے ہیں تو اب ظاہر ہے وہ کھانا ان کے پیسوں سے الگ ہے، ان کے پیسوں سے الگ، تو ایک ایوریج نکال کے بندہ جو ہے اس کا اس طرح سے اکاؤنٹس کر لیتا ہے کہ اچھا بھائی یہ ان کا اتنا بجٹ بنتا ہوگا یا اتنا ان کا خرچہ لگتا ہوگا، تو اس کے حساب سے وہ اس کو ڈیوائڈ کر کے اپنی طرف سے جو بھی اصلاح کر سکتا ہے وہ اس طرح سے کر سکتا ہے مینیج. کیونکہ ظاہر ہے یہ بہت امپاسبل اور بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ آپ ان کے مال بھی ملاؤ اور پھر اس کا اس طرح کا حساب کرو. تو اتنا باریک بینی سے تو حساب کرنا جو ہے وہ بڑا تکلیف دے. تو اللہ نے اسی لیے آپ کو جب تقویٰ کی بات کرتے ہیں، جب کہتے ہیں آپ فساد نہیں کریں گے، اصلاح کریں گے، تو آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ بیلنس قائم ہو جائے گا. صحیح ہے. اور وہ جو شاید اگر کچھ کھا سکتا تھا تو وہ کھانے کے بجائے تھوڑا اپنا پیسہ ڈال دے گا، لیکن وہ کہے گا میں ان کا مال نہ کھاؤں. اور دوسری صورت ابھی آپ آگے بھی پڑھ لیں گے اس کی ڈیٹیل میں. کہتے ہیں آیت نمبر 3 میں وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور اگر تمہیں خوف ہوگے تم انصاف نہ کر سکو گے، فِي الْيَتَامَىٰ یتیموں کے بارے میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ، تو نکاح کرو جو اچھی لگے تمہیں، مِنَ النِّسَاءِ عورتوں سے، مَثْنَىٰ 2 وَثُلَاثَ اور 3 وَرُبَاعَ اور 4. فَإِن خِفْتُمْ، تو اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہ کر سکو گے، فواحدۃ تو ایک، او ما ملکت ایمانکم یا جو دائیں ہاتھ کی تمہاری ملکیت ہے، یعنی یہ وہی جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے. ذالک ادنیٰ یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولوا کہ نہ تم بد انصاف، یعنی اس لیے کہ تم بچ جاؤ نا انصافی سے. اب کہتے ہیں کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے. اچھا اب دیکھیں یتیم کو آپ لے تو آئے، ان کا پیسہ بھی آپ کو ظاہر ملا لیا آپ نے، فساد کی نیت نہیں تھی آپ کی، اصلاح کی تھی. تو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ہو کہ یہ تو صحیح ہے ہم لے تو آئے ہیں سب کچھ ہے، لیکن انصاف نہیں کر پائیں گے ہم ان کے معاملے میں، تو ان کو وہ حق نہیں دے پائیں گے جیسے دینا چاہیے، ان کی ان ضرورتوں کا اس طرح خیال نہیں رکھ سکیں گے. آج بندہ اپنے بچوں کو بڑی مشکل سے دیکھتا ہے تو دوسروں کے بچے اور یتیموں کو کہاں، مطلب ایک عجیب سی کیفیت اور مشکل میں بندہ پھنس جائے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی کافی ہے، تو تم ایسے کر لو، دو نکاح کر لو. اب نکاح کی دیکھیں اجازت کی کس سے دی جا رہی ہے، سب سے پہلے
وہ خواتین سے جو بچے والی خواتین ہیں اور جن کو اگر ڈیورسی ہیں یا ان کو جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہیں تو ان کے بچے ہیں وہ یتیم ہیں، اور اسپیشلی یتیم، خیر ڈیورسی تو یتیم بچے نہیں کہلائیں گے، ان کے تو باپ کو چاہیے کہ ان کو دے جو قرآن کے مطابق بات ہے. تو اگر ایک عورت بیوہ ہے اور اس کے بچے ہیں پیچھے اور آدمی چاہتا ہے کہ بچوں کو سپورٹ کرے لیکن وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پائے گا، اس طرح سے دھیان نہیں دے پائے گا، تو کہہ رہے نکاح کر لو. کتنے؟ دو. یہ جو ورڈ ہے نا مسنا، اس کو کہتے ہیں دو، تین، چار. آپ سوچ سکتے ہیں یعنی 2 نکاح وہ مرد اس عورت سے کرے جس کے یتیم بچے ہوں اور وہ یتیموں کو پالنے کے لیے نکاح کرے. نظر آتے ہیں ہمیں معاشرے میں اس طرح، بہت کم ایسے کیسز نظر آتے ہیں، لیکن اس کو کیا بنایا؟ کھیل بنا دیا کہ نہیں مرد کو تو اجازت دے دی گئی 4 شادی کرنے. تو آپ دیکھیں وہ صحیح ہے اجازت اپنی جگہ پر، لیکن یہاں پہ اجازت کس طرح سے شروع ہو رہی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ عورتوں کو سپورٹ کرنا. نساء کے حقوق بتائے جا رہے صورت. نساء جو ہے ان کے اوپر معاش کی ذمہ داری نہیں ہے. آدمی جب وہ اس سے شادی کرے گا تو اس کی بیوی بنے گی تو اس کو اس کے تمام ذمہ داریاں پوری کرنی پڑیں گی، اور یتیم بچوں کو بھی سہارا مل جائے گا، ان کو بھی باپ مل جائے گا. اتنی اخلاق کے ساتھ تو آج کل کوئی بھی شادی نہیں ہوتی، یعنی آپ اور مجھے دکھتی نہیں ہے. بہت کم جگہوں پہ اس طریقے کے کوئی معاملات دیکھنے میں نظر آتے ہیں. تو کہا اگر تمہیں خوف ہو کہ تم اب انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی 2 عورتوں سے شادی کر لی اب انصاف نہیں کر پائے، تو ایک ہی کافی ہے، یا جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے. یعنی اب وہ جو اگر تم نے ایک چھوٹے طبقے کی ملکیت ایمان کون ہے؟ یعنی جو چھوٹے طبقے کی خاتون ہے اس سے جو آپ نے اگر شادی کی تھی، تو اب آپ ایک آزاد خاندانی عورت سے شادی نہیں کرو اگر آپ ان دونوں کے بیچ میں بھی انصاف نہیں کر سکو. کیونکہ چاہے وہ جس کو یہاں پہ ترجمہ میں تو ضرور لانڈی لکھ دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ما ملکت ایمانکم، یعنی وہ طبقہ جو بڑے سہولت سے آپ کے انڈر میں آ جاتا ہے. یعنی وہ آج کے دور میں جبکہ لانڈیاں موجود بھی نہیں ہیں، یا اس کو لے کے جایا جاتا ہے کہ وہ جو جنگ میں جب عورتیں آتی تھیں تو ان کے ساتھ جو ہے شادی کی جاتی تھی. تو آج اگر ہم سمجھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ جو ملکیت میں تمہارے دائیں ہاتھ کی، تو جو بھی آپ رائٹ ہینڈ پوزیس، یعنی آپ کے رائٹ ہینڈ کبھی بھی آپ اس کو لے سکتے ہو، مطلب آپ کے انڈر میں، آپ کے ہاتھوں میں ہے جو، تو وہ خاندانی عورت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی کہ آپ جس سے مرضی ہے شادی کر لیں. اس عورت سے کر سکتے جو فائنینشلی جس کا اسٹیٹس ڈاؤن ہو یا کوئی ایسی مشکل کا شکار ہو، محرومیوں میں پڑی ہوئی ہو. تو کہتے ہیں کہ اگر اس سے تم نے شادی کی تو وہ ایک ہی کافی، اب دوسری مت کرنا اگر تم انصاف نہیں کر سکتے. اوپر بات یہ شروع ہوئی تھی یتیموں کے معاملے میں اگر تم انصاف نہیں کرتے تو اس عورت سے شادی کر لو کہ تم اس کو صحیح طرح سے حقوق نہیں دے پاؤ گے، یا یہ کہ ان کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا پاؤ گے. اب یہاں پہ کہتے ہیں اگر عورتوں کے معاملے میں تم انصاف نہیں کر سکتے تو نہیں کرو شادی، ایک ہی کافی ہے، یا جو تم نے دائیں ہاتھ کی تمہاری جو ملکیت ہے. اور پھر یہ کہ یہی زیادہ اچھا ہے کہ تم انصاف سے بچو. آپ دیکھیں اللہ کتنا زور دے رہے، انصاف، حق، اس کو لوگوں کو ان کے حقوق کو ادا کرنا. تو یہاں پہ تو شادی جو ایک کی جاتی ہے اس کے اندر بھی حقوق نہیں ادا کیے جا رہے ہوتے بعض اوقات بلکہ زیادہ تر. تو اس لیے اسلام جو ہے نا وہ دراصل وہی بامقصد زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے بندے، اور ان کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اپنے معاشرے کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، مسائل سے اپنے لوگوں کو کیسے نکالنا ہے. صحیح، اس کے لیے سسٹم اور قوانین بتائے گئے. اس کے بعد کہتے ہیں 4 میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور 2 عورتوں کو ان کا حق میں خوشی سے. فَإِن طِبْنَ، تو اگر وہ چھوڑ دیں، لَكُمْ تمہارے لیے عَنْ شَيْءٍ کوئی چیز، کچھ حصہ، منہ اس مہر کا، نفساً خود سے، فَكُلُوهُ تو کھاؤ اسے، ہنیئا مریئا خوشگوار سمجھ کر، بے کھٹکے، یعنی مزے سے. تو کہتے ہیں کہ عورتوں کو دے دو ان کا حق میں ہے. صدقات کا جو ورڈ آتے ہیں نا قرآن میں، صدقہ الگ ورڈ ہے اور صدقات الگ ہے. یعنی اسپیشل گفٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ کس طرح سے دے دیں؟ خوشی خوشی دے دیں، یعنی بوجھ سمجھ کے نہ دیں. ہمارے یہاں تو سب اسی لیے خوشی خوشی دیتے ہیں کیونکہ 500 روپے ہوتا ہے یا 50 روپے ہوتا ہے یا 33 روپے ہوتا ہے، اور اس لیے سب خوشی خوشی دیتے ہیں. بات یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہی ہیں عورت کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہو رہی. اب آپ دیکھیں ایک کیس تھا کہ اس میں انہوں نے پلاٹ لکھوایا تھا مہر میں، اب وہ اس کو ڈیورس اتنے بڑے آرام سے نہیں دے پائے گا اور نہیں دے رہا. کیوں؟